الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں فلسطین کے ایک معرکے کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت قدیم زمانے میں ہوا تھا۔ آج چونکہ فلسطین کے ہمارے مظلوم بھائی نردے میں ہیں اور حالت جنگ میں ہیں، اس مناسبت سے ایک پرانی جنگ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فلسطین بیت المقدس ایک تاریخی شہر ہے، مقام ہے، برکت والا شہر ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے جن مقامات کو برکتوں والا قرار دیا ہے ان میں ایک فلسطین ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، بیت المقدس ہے اور وادی طور جن کو قرآن پاک نے مقدس کہا ہے۔
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تو واضح ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس پہ قیام ہوا، حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو نماز پڑھائی، ملاقات ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن پاک نے ان الفاظ سے کیا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصیٰ، اس کے ارد گرد پورے ماحول کو ہم نے برکتیں عطا فرمائی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر کھڑے تھے آگ کے تلاش میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی تھی: اخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ آواز آئی، اس سے آگے جوتے اتار کر آئیں، آپ ایک مقدس وادی میں۔ یہ کوہ طور اور فلسطین کا علاقہ، یہ یروشلم کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ، یہ بھی ان مقدس مقامات میں ہے جن کے برکتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں گھر اللہ کا گھر بنا تھا بیت اللہ، اس کے بعد عبادت کے لیے جو بڑا گھر بنا ہوا بیت المقدس ہے، اور ہزار سال سے چلا ہے۔ میں اس کی تاریخ کی طرف نہیں جا رہا، لمبا قصہ ہے۔ صرف ایک بار کا درمیان میں کئی دفعہ اس پر قبضے ہوئے، کئی دفعہ جہاد ہوئے، کئی دفعہ قبضے ہوئے، قبضے چھوٹے، پھر قبضے ہوئے۔ یہ پوری 3-4 ہزار سال کی تاریخ ہے۔ ان میں سے ایک موقع کا ذکر قرآن پاک نے یہاں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جہاد بیت المقدس کی قیادت فرمائی تھی، اور یہ علاقہ دشمنوں سے چھینا تھا، یہاں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے اور پھر کئی نسلوں تک رہی، پھر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ جالوت نامی بادشاہ کا قبضہ تھا، فلسطین کے عوام مظلوم تھے، غلام تھے۔ قرآن پاک نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس زمانے میں اللہ کے پیغمبر تھے حضرت سموئیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی، حضرت کو حکم فرمایا کہ امیر مقرر کریں اور نظم قائم کریں، ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں۔ انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کیا، ان کی قیادت میں جنگ کی۔ اس جنگ کا ذکر قرآن پاک۔ انسانی نفسیات ہیں، جب نعرے لگتے ہیں تو بے بلا ہجوم ہوتا ہے، اب ہاتھوں میں ہاتھ پڑتے ہیں بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ انسانی مزاج ہے، سوسائٹی کی نفسیات ہیں۔ نعرے لگانے کے لیے بہت مل جاتے ہیں، جب کام کا وقت آتا تو بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ طالوت کی قیادت میں لشکر جب بیت المقدس کی طرف بڑھا، یہی پٹی ہے جو آج کل جہاں لڑائی ہے، غزہ کی پٹی اور نہر اردن، نہر کا یہ کنارہ، وہ اسی نہر کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ جب لشکر لے کے چلے، یہی نہر راستے میں تھی، یہ نہر اردن جسے کہتے ہیں، آج بھی میدان جنگ ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے جہاد کے لیے جانے والوں کی اس کو چیک کیا، امتحان لیا، ٹیسٹ، کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ اللہ کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ وہاں کس نے جانا ہے، کس نے نہیں جانا، کیا ہونا ہے۔
ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہ نہر تمہارے لیے ٹیسٹ کی جگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ لشکر تھا، اللہ کے پیغمبر نے یا حضرت طالوت نے فرمایا کہ بھائی نہر سے گزرنا ہے، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، نہر سے گزرنا ہے، پانی نہیں پینا، پانی پی لیا تو رہ جاؤ گے، یہ ٹیسٹ ہے بس۔ ہماری شرع ممن ہو پھلے زمین نہیں، ملن یا کام ہو پھر نہیں۔ اس نہر سے پانی پیے بغیر جو گزر گیا وہ میرا ساتھی ہوگا، جو پی لے گا وہ میرے ساتھ شریک ہے۔ اللہ کی قدرت، نہر سے پانی پیے بغیر ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے 313 بندے تھے۔ اصحاب بدر کی تعداد تھی ان کی، انہوں نے فرمایا کہ طالوت کے ساتھیوں کی تعداد ہوئی تھی جو میری بدر میں تھی 313۔ 1,00,000 کے قریب لشکر میں سے ٹیسٹ میں کتنے کامیاب ہوئے؟ 313۔ پانی پینے والے نہر سے عبور ہوئے، اللہ حضرت لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ہمیں تو پانی اندر پیٹ میں کام کر گیا ہے، ہم تو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ صاف کہہ دیا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، پانی پی لیا ہے، پانی نے کچھ کیا ہوگا، پانی پیٹ میں کیا کچھ نہیں کرتا، وہ تو وہی پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئے جہاں سے نہیں لڑا جائے، لڑنے کے لیے 313۔ جالوت آمنا سامنا ہوا، وہ بڑا بڑی بلا تھی۔ ایک منظر اور بائبل نے بھی بیان کیا ہے، قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے۔ جالوت مقابل کا حکمران تھا، بڑا نوجوان تھا اور لوہے سے ڈوب میں ڈوبا ہوا، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا، بدتر بد لباس، سوائے آنکھوں کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت طالوت نے اس پرانے زمانے میں جنگوں کا اصول یہ ہوتا تھا کہ 1-2 آدمی آگے آتے تھے، بھائی پہلے ہماری ٹکر کے لاؤ نا، پھر جنگ ہوگی۔ بدر میں بھی ایسے ہوا تھا، 3 ادھر سے آئے تھے، 3 ادھر سے آئے تھے۔ جالوت آیا میدان میں، ہمارے ٹکر کا کوئی ہے بھائی؟ داؤد علیہ السلام ابھی نوجوان تھے، ایک عام شہری تھے۔ داؤد علیہ السلام نے امیر محترم سے کہا کہ اجازت ہو تو میں سامنے، ایک عام چرواہے تھے اور عام شہری تھے، نوجوان تھے، نبوت کا مسئلہ بعد میں۔ حضرت طالوت کے سامنے آئے، حضرت اجازت ہو تو میں اس کا سامنا کرتا ہوں۔ ان کا تمہارے پاس ہے کیا؟ سادہ لباس ہے تمہارا، تلوار بھی پاس نہیں ہے، گوپیا ہوتا تھا، ہمارے یہاں غلیل استعمال ہوتی ہے، وہ ربڑ کی تنی کے ساتھ وہ کھینچ کے مارتے ہیں، یہ غلیل ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا طرز اور ہوتا ہے۔ پتھر پر ڈوری لپیٹ کر، ایک تکنیک ہوتی تھی، سیکھتے تھے، وہ یوں مارتے تھے، گولی کی طرح لگتا تھا پتھر، اس کو گوپیا کہتے ہیں۔ جس طرح غلیل چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر یوں مارتے ہیں، اس طرح کا پتھر لے کر پتھر کے گرد ڈوری لپیٹ کے ایک خاص تکنیک سے گھماتے تھے اور مارتے تھے، وہ گولی کی طرح لگتا تھا۔ وہ 4-5-7 پتھر ہیں جیب میں اور ایک ڈوری ہے، تو میرے پاس یہ ہے۔ یہ خدا کے بندے، وہ بلا ہے صاحب، تو کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضرت اجازت دینا۔ داؤد فلما قتل داؤد جالوت، قرآن پاک نے یہ منظر کھینچا ہے کہ داؤد اور جالوت کا آمنا سامنا، داؤد اور جالوت کا آمنا سامنا ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، ڈوری گھما کے ماری، یا آنکھ میں پتھر لگا، دماغ میں گھسا،
اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے داؤد کو بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، سلطنت بھی دی، بہت کچھ دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کی سلطنت تو دنیا کی بڑی سلطنت تھی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے، اصل بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وہ چھوٹی سی جماعت نے کہا حضرت اللہ کے فیصلے ہیں، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو فتح ہوگی، اور ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، ہوتی ہے، ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو۔ اللہ کے ساتھ اگر پاور ہاؤس کے ساتھ اگر معاملہ سیٹ ہے، اللہ بس پاور ہاؤس کون سی ہے؟ سب سے بڑی دنیا کی پاور ہاؤس کون سا ہے؟ اگر پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن صحیح ہے تو آپ کی ٹھیک ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑے لشکروں پر غلبہ پا لیتی ہیں، لیکن پا لیتی ہیں کس پر؟ باذن اللہ۔ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اسی یروشلم پر قبضہ نصیب فرمایا، یہی حکومت قائم ہوئی، داؤد علیہ طالوت کی حکومت قائم ہوئی، پھر داؤد علیہ السلام کی، پھر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو دنیا کی بڑی حکومتوں میں شمار ہوتی ہے، جس کو آج کل گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اور جس کا نقشہ بنا کر اسرائیل کے ہم نے وہ بحال کر دی ہے، سلیمان علیہ السلام والی حکومت بحال کر دی۔ یہ مارکے ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اصل بات یہ ہے ہم حوصلہ ہار بیٹھے ہیں، ہم میں ہمت نہیں ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی گنتی کر پہلی مردم شماری ہماری ہوئی ہے غزوہ خیبر کے موقع، غزوہ خندق کے موقع۔ مسلمانوں کی پہلی مردم شماری غزوہ خندق کے موقع پر، بخاری شریف کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، کلمہ پڑھنے والے گنو کتنے ہوئے؟ پھر درجہ بندی کہ عورتیں کتنی ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، لڑنے والے کتنے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مردم شماری کی، مسلم شماری کی، مردم شماری کی، مسلم شماری کی، تو ہم ٹوٹل 1500 تھے۔ پھر جب دیکھا کہ میں لڑنے والے کتنے تو 800 تھے۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر کل تعداد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی کتنی تھی؟ 1500۔ چھانٹی جب کی لڑنے والے کتنے ہیں؟ 800۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، رپورٹ پیش کرنے والے حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ پیش کرنے گئے کہ ہم نے یہ آپ کا حکم بجا رہے، گنتی کر لی ہے۔ رپورٹ کن لفظوں میں پیش کریں؟ یا رسول اللہ ہم 1500 ہیں، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ رپورٹ حذیفہ بن الیمان نے کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا فکر ہے، ہم 1500 ہیں، 800 لڑنے والے ہیں، ہمیں کس بات کا فکر ہے؟ ایک وقت یہ تھا، آج ہم کتنے ہیں؟ کیوں جی؟ پندرہ سو ہیں کہ نہیں ہیں؟ پونے 2 ارب ہیں، اور یوں کانپ رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، سب کی کانپ رہی ہیں، حکمرانوں کی بھی کانپ رہی ہیں، پبلک کی بھی کانپ رہی ہیں، اور ہماری بھی کانپ رہی ہیں۔ کیا ہوگا جب سے جنگ سے بات ہو پڑے، ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، حماقت کی ہے، بیوقوف ہو، اس بات میں پڑے ہوئے، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، ان کو یہ نہیں کرنا، اب اس بات میں پڑے ہوئے۔
اور 2.25 ارب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے یہ غزہ پہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے سوا کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو یہ ایک ملک پہ قبضہ ہے، وہ اپنا ملک چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اگر مدد نہیں کر سکتے تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بیوقوفی کی ہے جی، انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ کشمیر والے اگر کل کھڑے ہو جائے تو آپ یہ کہہ کہ بیوقوفی کی ہے؟ ظالم کے خلاف، غاصب کے خلاف جب بھی کوئی کھڑا ہو، یہ جناب انہوں نے یہ کیا، بھائی ان کا ملک ہے فلسطین، کس کا ہے؟ فلسطینیوں کا ہے، اس پر قبضہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہیں جا کے حملہ نہیں کیا، فلسطین پر قبضہ ہوا ہے، قبضہ ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس پہ قبضہ کیا یہودیوں نے، ناجائز قبضہ کیا ہے، اس قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی بھی ملک پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف ملک کے باشندے لڑیں تو وہ جنگ آزادی ہوتی ہے۔ آزادی کی جنگ کہلاتی ہے نہیں کہلاتی؟ ملک کے اپنے باشندے قبضہ کرنے والوں کے خلاف جنگ لڑے تو کیا ہوتی ہے؟ امریکہ نے کیا لڑی تھی برطانیہ کے خلاف؟ آزادی کی جنگ لڑی تھی، لڑی تھی کہ نہیں لڑی تھی؟ الجزائر والوں نے جنگ لڑی تھی کہ نہیں لڑی تھی؟ ہم نے لڑی ہے کہ نہیں لڑی؟ لڑی ہے کہ نہیں لڑی؟ کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 20 تو میں گنوا دوں گا ابھی، جو ہم نے مسلح جنگ انگریزوں کے خلاف کی ہے جہاد کے عنوان سے، اور جہاد تھا وہ، ہمارے ملک پہ آ کے قبضہ کر رہے ہو۔ قبضے کے خلاف، غیر ملکی قبضہ حملہ آوروں کے خلاف، قبضے کے خلاف جنگ آزادی کی جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے ہم نے کتنی جگہ لڑی ہے۔ سراج الدولہ سے شروع ہوئے، ٹیپو سلطان جو لڑا تھا وہ جنگ تھی، جنگ آزادی تھی یا کیا تھی؟ ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوا؟ کن سے لڑا تھا؟ کامیاب ہو گیا تھا؟ کامیاب نہیں ہوا تھا تو باغی قرار دے دیں ہم؟ میرا سوال ہے سادہ سا، ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تھی نہیں لڑی تھی؟ کس سے لڑی تھی؟ جیت گیا تھا، ہم اس کو باغی قرار دے دیں؟ شہدائے بالاکوٹ نے جنگ لڑی تھی نہیں لڑی تھی؟ کس سے لڑی تھی؟ کامیاب ہو گئے تھے؟ ناکام ہو گئے تو ختم ہو گئے؟ جنگ ناجائز ہوگی ان کی؟ خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارے یہ ساہیوال کے علاقے میں سرکار احمد خان کھل شہید، 20 سال جنگ لڑی انگریزوں سے، اس نے شہید ہوا ہے، شہید ہوا ہے، جنگ میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن جنگ میں کامیاب نہیں ہوا تو آپ اس کو باغی اور غدار قرار دے دیں گے؟ بیوقوف کہہ دیں گے اس کو؟ 20 سے زیادہ آزادی کی جنگیں ہم نے لڑی ہیں، اس خطے میں لڑی ہیں۔ سندھ میں یہ پیر پگاڑا ہور کیا تھے؟ ہوروں کی کیا تھی؟ پاکستان بننے کے وقت بھی وہ گوریلا جنگ لڑ رہے تھے، 8,000 تعداد گنی کی تھی ان کی۔ یہ پیر پگاڑا صاحب ان کے جو دادا تھے، یہ موجودہ پیر پگاڑا کے دادا صاحب انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے بغاوت کے جرم میں گرفتار ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، پھانسی چڑھے تھے، ہمارے قومی ہیروز میں سے۔ بیوقوف کہہ دیں گے ان کو؟ آزادی کی جنگیں ایسی لڑی جاتی ہے۔ سلطان محمود زردوبی نے کتنے حملے کیے تھے؟ 70ویں حملے میں کامیاب ہوا تھا، 16 حملے ہم ناکام کہہ دیں گے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا کیا جی، کیوں کیا جی، نہیں کرنا چاہیے تھا جی، فلاں کرنا چاہیے تھی، امریکہ سے پوچھنا چاہیے تھا، ہم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے آزادی کی حریت کے جذبے سے اٹھے ہیں، لڑائی شروع کی ہے، ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، دعا تو کرو، اور دعا بھی نہیں کر سکتے، بک بک تو نہیں کرو نا۔ میں تلخ لہجے میں بات کروں، میں سن رہا ہوں سب کو۔
ان کو سپورٹ کرو. نہیں کر سکتے دعا کرو. دعا بھی نہیں کر سکتے منہ تو بند رکھو. بک کیوں کر رہے ہو؟ مجاہدین ہیں، مسجد اقصیٰ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. کامیاب ہو نہ ہو یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے ان کی مدد کرنا. ہماری ذمہ داری ہے. مدد کی مختلف صورتیں ہیں. اگر ہم مدد نہیں، وہ جا کے مدد نہیں کر سکتے تو مدد کے طریقے دنیا میں ان کے حق میں آواز اٹھانا بھی ہے. ان کے حق میں آواز اٹھانا یہ بھی کیا ہے؟ مدد ہے. اپنے جذبات کا اظہار کرنا یہ بھی مدد ہے. آج ہی اماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد صاحب کا میسج آیا، میں نے پڑھا بھی پڑھا. وہ کہتا ہے یار تم جو جلوس نکالتے ہو، جلسے کرتے ہو، ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا ہے. ان کے ترجمان ہیں ڈاکٹر خالد. ابھی جمعے سے پہلے میسج آیا یار آپ لوگ جو جلسے جلوس کرتے ہیں ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ یار مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. آج انہوں نے اپیل کی ہے بھائی کم از کم آواز کو اٹھاؤ، ہماری حمایت تو کرو، ہمارے حق میں سڑکوں پر تو آؤ. یہ کم سے کم درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ پہنچ سکے تو وہاں پہنچنا چاہیے، لڑنا چاہیے. اس لیے ہم پاوے کھانے کے لیے، حلوے کھانے کے لیے اس لیے پیدا ہوئے ہیں. صبح پاوے، شام کو حلوے کھائیں اور خوش ہو کے رات کو خراٹے لیں، اس لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ ہمارے حال، مجھے آج بہت غصہ ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے. بہرحال میں نے گزارش کی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، لڑائی چھیڑی ہے، انہوں نے اپنے جذبے سے چھیڑی، آزادی کی جذبے سے چھیڑی ہے. ہم نے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ بات کہ جناب امریکہ ناراض ہو جائے گا، لعنت امریکہ پر، 1000 بار لعنت امریکہ پر، 1000 بار لعنت یورپی یونین پر. ہم اگر دنیا میں مسلمان اگر ایمان ہے تو ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو بھی، حکمرانوں کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے ان کو این او سی چاہیے یورپی یونین کا کہ جب اجازت حمایت کریں کہ نہ کریں. ہم نے امریکہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا کہتا ہے. ہمارا جو حشر امریکہ نے کر دیا وہ تھوڑا، ہم کس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں؟ IMF کیا ہے یہ؟ ہم کس کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ دوسروں کو تو آزاد ہونے دو. ہمارے پڑوس میں ہمارے افغان بھائی آزاد ہوئے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، ہمیں اس پر بھی غصہ آ رہا ہے کہ وہ آزاد کیوں ہو گئے. بھوکے رہتے ہیں لیکن کسی کی بات نہیں مانتے، ہمیں اس پر بھی غصہ آ رہا ہے. بڑے بیوقوف ہیں یار. قرضے کیوں نہیں لیتے؟ ملک کیوں نہیں سنوارتے؟ مدد کیوں نہیں لیتے؟ IMF کے بعد کیوں نہیں جا؟ وہ بیچارے بھوکے رہ کے بھی کسی سے ہم یوں نہیں کر رہے. ہمیں ان کے یوں نہ کرنے پر بھی غصہ آ رہا ہے. نہیں آ رہا؟ ہم کہاں کا غصے کا اظہار نہیں کرتے؟ یوں کیوں نہیں کر رہے؟ مانگ کیوں نہیں رہے؟ اپنی جگہ بھوکے ننگے جیسے گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی ہمیں بھی اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے تو ہمیں بھی افغانوں کی طرح بھوک ننگ برداشت کرنی ہوگی. اگر IMF کے شکنجے میں جکڑے رہیں گے تو اس سے زیادہ غلامی کا شکار ہوں گے، اس سے زیادہ حالت بری ہوگی ہماری. بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، فلسطین کے حماس جنگ لڑ رہی ہے، اپنے وطن کی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ بیت المقدس کا ہے. بیت المقدس پہ اسرائیل کے تحت قبضہ ناجائز ہے. ہم تو ناجائز کہتی ہیں، اقوام متحدہ بھی ناجائز کہتی ہے. اقوام متحدہ قراردادوں میں ناجائز کہتی ہے، عمل میں اس کے ساتھ ہے. منافق لوگ ہیں. آج کی قرارداد ہے جی اقوام متحدہ کی، جو آج کی جو کاغذ کے فیصلے ہیں وہ یہ ہے کہ بیت المقدس پہ اسرائیل کا قبضہ جائز نہیں ہے.
اقوام متحدہ کی قراردادیں ساری پڑھ لیں، کسی قرارداد میں وہ اسرائیل کا قبضہ جائز نہیں مانیں گے، لیکن سپورٹ اسرائیل کو ہی کریں گے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ قبضہ ناجائز ہے، جنیوا کی عالمی عدالت کہہ چکی ہے کہ قبضہ ناجائز ہے، عالمی فورم جہاں بیس پہ بیٹھتے ہیں، جہاں ورک عدالت کی بات ہوتی ہے، جی جائز قبضہ نہیں ہے، سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی منافقت دنیا میں کہیں ہوگی؟ آج بھی امریکہ اپنی قرارداد کے مقابلے میں ناکام رہا ہے۔ میز پہ بیٹھ کے انصاف کی بات، میدان جنگ میں ظلم کا ساتھ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی پرسوں امریکہ قرارداد ووٹ نہیں ملے اسے۔ میں اس منافقت کی بات کر رہا ہوں کہ میز پہ بیٹھ کے، عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کی بات، اور میدان جنگ میں، میدان عمل میں ظالم کا ساتھ، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، سارے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے تو بات ایسی، ہمیں تو بہرحال اپنے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے جذبات کے اظہار میری طرح غصے میں نہ کریں، لیکن کریں تو صحیح، میرے درجے میں غصے میں نہ کریں، لیکن کریں تو صحیح نا۔ اپنا ووٹ تو اس کیمپ میں، ہماری اس کے ساتھ اس کیمپ میں نہیں، اس کیمپ میں ہے، اور حکمرانوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری درخواست ہے، درخواست کا لفظ نہیں بولے تو کیا کریں، ہماری درخواست ہے ہمارے اپنے حکمرانوں سے، وزیر اعظم صاحب سے بھی، صدر محترم سے بھی، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی بڑی معتبرانہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے، OIC کی سربراہی میٹنگ بلائیں، حکمرانوں کو اکٹھا کریں، کچھ تو کرے نا۔ یہ کر، کچھ تو کرو یار، اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ OIC کی میٹنگ بلا کے ایک قرارداد ہی کر دو یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مظلوم بھائیوں کو کامیابی نصیب فرمائے، فتح نصیب فرمائے، اور ہمیں کچھ دینی غیرت، ملی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی حمایت پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی نماز کے بعد 2:30 بجے شیروالا باغ میں مختلف دینی جماعتوں نے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں مختلف جماعتوں نے ریلی مظاہرے کا اہتمام کیا ہے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اور یہ بات ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ ہم حماس کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں۔ یہ بات ریکارڈ پہ لانے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کریں، شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق۔ اللہم صل